بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں صفدر مرانی اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور پاکستان کی جو سیاست ہے یہ اتنی سنسنی خیز آج کل بنی ہوئی ہے جیسے کہ پاک بھارت میچ ہو رہا ہو۔ خبریں اتنی ہوتی ہیں کہ ان سب کا احاطہ کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اور پے در پے جو صورتحال لمحہ بہ لمحہ چینج ہوتی صورتحال ہے، بالکل اس کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ایک سنسنی خیز جو ہے وہ کرکٹ میچ ہے، جو ایک لحاظ سے تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک سیاسی شعور جو ہے وہ ایک لحاظ سے ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلمز ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر وہ بھی بہت زیادہ ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی قانون کی عملداری کیا ہے، سیاست کہاں تک اثر انداز ہو رہی ہے، جمہوریت ہمارے ملک کے اندر کتنی مضبوط ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر کردار ہے، اداروں کا کیا کردار ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ تو ابھی ہم تازہ جو صورتحال ہے یا سینیریو اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو ابھی جو بہت بڑی خبر آج کل ہے، چل رہی ہے، بہت زیادہ خبریں ہیں، تو اس میں سے ایک خبر جو ہے وہ اچھی ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے، اور ایک جو ہے بہت بری خبر ہے، یہ بھی میں آگے آپ کو چل کے اس کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے نون لیگ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اس وقت، جو ہے جو کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے، اور آہستہ آہستہ الیکشن کی جو ہے وہ گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، جو کینڈیڈیٹس کا تعین ہوگا، ٹکٹیں تقسیم ہوں گی، تو اس ساتھ ساتھ جو ایک الیکشن کا ماحول بنتا جائے گا۔ تو لیکن اس سے پہلے جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ اپنے جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط میں لگی ہوئی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف جب سے پاکستان میں آئے ہیں تو بہت متحرک ہیں، اور مختلف جگہوں کے دورہ جات کر رہے ہیں۔ کراچی کا دورہ کیا ہے، اس کے ساتھ پہلے جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے معاملات کچھ سیٹلمنٹ کی ہے، طے کی ہے۔ اس کے بعد ابھی جو ہے وہ بلوچستان کے دورے پر ہیں، تو وہاں پر بھی وہ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ جماعتوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، کچھ کینڈیڈیٹس کو ساتھ ملا رہے ہیں، تو بہرحال اپنا ایک ووٹ بینک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال کافی ساری مشکلات جو ہے وہ پیش آ رہی ہیں۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ جی ہاں ہمیں اس چیز سے نظر آتا ہے کہ کیونکہ جلسے نہیں ہو رہے، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس طرح زور و شور سے جلسے نہیں کر رہی جس طرح تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے کرتی ہے۔ تو جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر آئے ہیں، صرف ابھی تک ایک جلسہ جو ہے وہ ابھی تک رونما ہوا ہے، جو ان کا ایک ویلکم کا جلسہ بھی تھا اور ان کا ایک ورکر کنونشن بھی تھا۔ کوئی اس کو ورکر کنونشن کا نام دے رہا ہے، کوئی ویلکم کا نام دے رہا ہے، مختلف ہیلے بہانے سے وہ ایک جلسہ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس جلسے کا بھی جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کا بھی جو تجزیہ کیا گیا ہے کہ کس طرح کا وہ جلسہ تھا، کتنے لوگ تھے، کیا اس کے سٹرکچر تھا، کہاں کہاں سے لوگ لائے گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو جب ہم دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ کافی سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے عوام کے اندر، اور عوام کے اندر جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہیں، یا عوام میں ان کو پذیرائی کہاں تک جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو جو سروے سامنے آئے ہیں، جو خود نون لیگ نے سروے کروائے ہیں، جو مختلف انڈیپینڈنٹ لوگ سروے کروا رہے ہیں، تو وہ جو سروے کے جو رزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ بہت ہی پریشان کن ہیں پی ٹی ایم کی جماعتوں کے لیے، خصوصاً نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں۔ تو وہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت بھی نظر بند ہیں، جیل میں ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر بھی وہ اپنی جو کارروائی چلا رہے ہیں، جو ان کا جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب نظر آتی ہے ہمیں، اور عوام کے اندر وہ اس وقت جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ عام ہر بندہ اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے کہ اس وقت بھی سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور جو بھی سروے کروا رہا ہے، مختلف ٹی وی اینکرز جو ہیں وہ بھی اپنی طرف سے، یوٹیوبرز بھی سروے کروا رہے ہیں، خود نون لیگ نے بھی سروے کروایا ہے، تو اس کے اندر جو فگرز آئے ہیں اس فگرز کے اندر بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آگے نظر آتا ہے۔ تو اب جو گرما گرم خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو جو خبر ہے، سب سے بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ سب سے اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے
کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کا جو عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وقتی طور پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ آئین و قانون کے تقاضوں کے ساتھ متصادم ہے. اسی لیے جو ہے وکلاء نے، جو عمران خان صاحب کے جو وکلاء تھے، انہوں نے دلائل دی ہیں کہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے درست نہیں. ایسے کوئی ایکسٹرا آرڈنری حالات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کو جیل کے اندر ٹرائل کیا جائے اور ملزم کو عدالت تک رسائی نہ دی جائے، جبکہ قانون کا، انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ملزم کو عدالت تک رسائی ہونی چاہیے، اس کے وکلاء کو رسائی ہونی چاہیے، عام پبلک کو رسائی ہونی چاہیے، تاکہ انصاف جو ہے وہ کھلے عام انصاف ہو، لوگوں کو نظر آئے کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور انصاف ہو بھی صحیح. تو جب یہ ٹرائل عدالت میں آئے گا تو اس کے فیئر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے اور ان کے فالوورز کے لیے، کہ ان کو جو ہے عدالت میں اگر آنے کا موقع ملتا ہے تو وہ مزید جو ہے جو بھی حقائق ہوں گے، جو بھی گواہان ہوں گے، ظاہراً وہ ایک سسٹم ہے جوڈیشری کا، اس کے تحت جو ہے وہ وہاں پر پیش ہوں گے اور وہ اپنا موقف بیان کریں گے. جو استغاثہ ہے وہ اپنے موقف بیان کرے گا، تو وہاں پر جو انصاف ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ انصاف ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جب پبلک اس کو دیکھتی ہے اور ساتھ صحافی اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو جو حق ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے کھول کر آ جاتے ہیں. یہ اچھی خبر تھی PTI کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے ایک بری خبر بھی ہے PTI کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کہ جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جناب شاہ محمود قریشی صاحب، تو ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا سائفر کیس کے اندر، لیکن ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جی ایک اور خبر ہے، وہ بھی اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کہ بشرا بی بی نے جو ہے ایک پٹیشن، جو ایک درخواست دی ہے کہ جی مجھے جو ہے اپنے شوہر سے علیحدگی میں ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ جیل حکام کی موجودگی کے اندر جو ہے ہم کچھ پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، کچھ گھریلو معاملات ہوتے ہیں جس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. تو اسی لیے جو ہے وہ عدالت جیل حکام کو حکم دے کہ ہمیں علیحدہ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. تو ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن جو لگ یہی رہا ہے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کے اندر چیز آتی ہے، یہ پرسنل جو حقوق ہیں، تو میرے خیال میں اس کی اجازت جو ہے وہ شاید عدالت اس کی اجازت دے دے. کل یا پرسوں تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کی اجازت دے دیں. اور ان کو زیادہ یہی لگ رہا ہے، ہمیں یہ زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ ان کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ وہ ان کے شوہر ہیں اور ان کو حق ہے کہ ان کے ساتھ وہ بات کریں، ملاقات کریں، اور ان کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. کوئی جو ہے ان کے اس حق پر قدغن نہیں لگا سکتا، بے شک وہ جیل کے اندر بھی ہیں، کیونکہ ابھی تک کیسز ٹرائل کی اس شکل میں ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کو اجازت مل جائے. اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے نون لیگ کے حوالے سے، نون لیگ نے آج کل ڈیرے جمائے ہوئے ہیں جناب بلوچستان کے اندر. نون لیگ کہتی تھی کہ پنجاب جو ہے ہمارا قلعہ ہے، پنجاب ہمارا گڑھ ہے، لیکن پنجاب کو آج کل وہ بھولی ہوئی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے ان کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے. اسی لیے ادھر ادھر جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ گشت کر رہی ہے. اس وقت بلوچستان کے اندر مختلف سرداروں کو، مختلف جماعتوں کو اپنے ساتھ ملانے کا جو سلسلہ جاری ہے. ابھی تک جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب کوئی 30 تک جو ہے وہ پرندے جو ہیں وہ نون لیگ کے آشیانے میں آ کے جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں. اب یہ کب تک نون لیگ کے آشیانے میں بیٹھے رہیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور ہم سب دیکھیں گے. تو اس وقت بہت جو چل رہا ہے، اس وقت جو کمپین چل رہی ہے، اس کا فوکس جو ہے نون لیگ کا وہ بلوچستان ہے. تو آئندہ آنے والے وقتوں میں جو کیا خبریں ہوتی ہیں وہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اگر آپ کو چینل اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس کو بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.